بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آج جس عظیم الشان صحابی رسول رضی اللہ عنہ کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان کا نام ہے انس بن مالک۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص، ان کی کنیت ہے ابو حمزہ، اور والد کا نام مالک بن نضر۔ ان کی والدہ کا نام ہے ام سلیم رضی اللہ عنہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کو ذی الاذنین کے لقب سے نوازا ہے، اے دو کانوں والے، جیسے بندہ کسی بچے کو پیار سے محبت سے کہہ دیتا ہے۔ پنجابی سڑے کے جو کنا والیا 2286 روایات کے راوی ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے 2286 فرامین سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی وساطت اور ذریعے سے آپ کے فرامین اس امت تک پہنچے ہیں۔ ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ الرسول میں تشریف لائے ہجرت کر کے، یہ انصاری صحابی ہیں، آپ کے آنے پہ انصار صحابہ نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف پیش کیے۔ ان کی والدہ ماجدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں کوئی بہت مال نہیں تھا، امیر نہیں تھی، یہ اپنا 10 سال کا بیٹا لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کے فرمانے لگے لم یبق رجل ولا امرأة من الانصار الا وقد اتحفك بتحفہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید انصار میں سے کوئی مرد اور عورت باقی نہیں بچی یا بچا کہ جس نے آپ کی خدمت میں کوئی تحفہ نہ پیش کیا ہو۔ وَإِنِّي لَا أَقْدَرُ عَلَى مَا أَتْحَفُكَ بِهِ، میں آپ کی خدمت میں کسی قسم کا تحفہ پیش کرنے سے قاصر ہوں، میرے پاس کچھ ہے نہیں جو میں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ إِلَّا ابْنِي هَذَا فَخُذْهُ فَلْيَخْدُمْكَ مَا بَدَا لَكَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ چھوٹا سا بیٹا ہے، گھر میں غربت ہو تو بندے کی امید اس بات پہ ہوتی ہے کہ میرا یہ بیٹا بڑا ہو رہا ہے، کچھ کمائے گا، گھر کے حالات بہتر ہوں گے۔ فرمانے لگی یہ بیٹا موجود ہے، اسے آپ اپنے پاس رکھیے، جو آپ کا دل چاہے اس سے آپ خدمت لے سکتے ہیں۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَخَدَمْتُهُ 10 سِنِينَ فَمَا ضَرَبَنِي وَلَا سَبَّنِي وَلَا عَبَسَ فِي وَجْهِي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی گالی نہیں دی، کبھی مجھے مارا نہیں، کبھی آپ نے مجھے دیکھ کے اپنے چہرے پہ تیوری نہیں چڑھائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا جس طرح کام چاہتے تھے مجھ سے ویسا ہوتا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں۔ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اس وقت ان کی عمر تقریباً 20 برس تھی، اور
پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی وافر مقدار میں لی اور پھر اس کی نشر و اشاعت بھی کی اور آپ سے بار بار دعائیں بھی لی اور ان دعاؤں کے ثمرات پھر دنیا نے دیکھے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا اور ان دعاؤں کا صلہ اللہ نے دنیا میں عطا فرمایا اور جو آخرت میں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ وہ بھی اللہ پورا فرمائے. یہ ایک بڑا انداز تھا سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میں جب صبح پڑھ رہا تھا تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے اس منظر کے بارے میں تصور کر کے کہ وہ کس قدر خوبصورت منظر ہوگا کہ ان کے پاس تحفہ دینے میں کچھ نہیں ہے اور اپنے بیٹے کو لے کے آئی ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے لے کے آئیں تو کیفیت اور انداز کیا تھا. قد ازرتنی بنصف خمارها وردتنی ببعدها فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی اتیتک به یخدمک فادع اللہ له. فرمایا میری والدہ نے اپنا دوپٹہ پھاڑا, آدھے کے ساتھ مجھے تہبند باندھا, باقی جو بچا وہ میرے کندھوں پہ ڈال دیا اور لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں کہ اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے, آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے اور اس کے لیے دعا کیجیے. آپ علیہ السلام نے ان کے لیے مال اور اولاد کی کثرت کی دعا فرمائی. ایک دفعہ کہتی ہیں حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کے پاس سے گزرے تو میری والدہ کہتی ہیں لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا تو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں ان کو گھر میں لے آیا, آپ علیہ السلام سے ان کی والدہ کہنے لگی پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی, کھجوریں پیش کی اور گھر کے اندر جو گھی تھا گھی اور کھجوریں پیش کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں چیزوں کو آپ اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دو, میں روزے کے ساتھ ہوں. کہنے لگی ان لی خویصہ, اللہ کے نبی میری ایک بڑی خاص خواہش تھی. آپ نے فرمایا ام سلیم کہو. یہ ام سلیم بنت ملحان ہے, سیدہ ام حرام بنت ملحان کی بہن ہے. میرے بیٹا آپ کا خادم ہے, اس کے لیے دعا فرما دیجیے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بہت زیادہ دعا فرمائی. آپ علیہ السلام نے گھر کے ایک حصے میں نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد فرضی نماز نہیں تھی, نوافل پڑھے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی اور وہ دعا یہ تھی اللہم اکثر مالہ و ولدہ, اللہ انس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما, زیادہ کر دے. وبارک لہ فیما اعطیتہ, جو کچھ تو اس کو عطا کرے اس میں برکت عطا فرما دے. ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا وَأَطِلْ عُمُرَهُ, اللہ اس کی زندگی لمبی فرما. وَغْفِرْ ذَنْبَهُ, اللہ اس کے گناہ معاف کر دے. مومن آدمی جس کی زندگی لمبی ہو اور نیکیاں زیادہ ہوں یہ مختصر زندگی سے زیادہ بہتر ہے. جس کی زندگی لمبی ہو نیکیوں سے بھرپور ہو وہ لمبی زندگی فائدہ مند ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ خادم خاص کہتے ہیں میری مائیں یعنی میری والدہ اور میری خالائیں جو تھی, خالہ اور دوسری خالائیں, وہ مجھے ہمیشہ ابھارتی رہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کیا کرو. انس تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوتاہی نہیں کرنی.
تمہاری کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ہم بازار میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، میں بھی، بچے کھیل رہے تھے ہم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. دیکھیں تربیت، والدین کی تربیت اولاد میں نظر آتی ہے اور نظر آنی چاہیے. بچہ بد اخلاق ہے تو والدین کے بارے میں لوگ سوچیں گے کہ اس کے والدین نے اس کو تمیز نہیں سکھائی. بچہ با اخلاق ہے تو تعریف اس کے والدین کی ہوگی کہ اس کے ماں باپ نے اس کو ادب سکھایا ہے. بچے کی کوالٹیاں سب سے پہلے جس مدرسے میں، جس درسگاہ میں وہ پڑھتا اور سیکھتا ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں. اور جتنا اولاد اپنے والدین سے سیکھتی ہے اور جتنی اچھی طرح اور جتنا جلدی سیکھتی ہے اور کسی سے نہیں سیکھتی. والدین بے شک ان پڑھ ہوں، وہ بچے کے لیے سب سے بیسٹ ٹیچر ہوتے ہیں. اس لیے جہاں بچوں کی سکولنگ آپ اچھی کرتے ہیں، جہاں بچوں کے میڈیکل کے لیے آپ اچھی تگ و دو کرتے ہیں، اسی طرح اپنے بچوں کے عقائد و نظریات، اسلامی تعلیمات، ادب، اخلاق، یہ چیزوں پہ بھی توجہ دیجیے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو بلایا، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. آپ نے فرمایا انس بات سنو. انس آئے، فرمایا جاؤ یہ کام کر کے آؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اس کام میں چلے گئے. کھیل فوراً چھوڑ دیا، کام میں چلے گئے. کام کر کے واپس آئے تو کہتے ہیں میں کافی گھر سے لیٹ ہو چکا تھا، یعنی روٹین میں جس ٹائم پہ میں گھر چلا جاتا تھا میں لیٹ ہو گیا. اور جب میں کام کر کے واپس آیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا کسی کو بتانا مت کہ میں نے تجھے یہ کام بھیجا تھا. کہتے ہیں میں گھر جب لیٹ پہنچا تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ آج لیٹ کیسے آئے ہو، کہاں تھے بیٹا؟ کہنے لگے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام بھیجا تھا تو میں اس وجہ سے لیٹ ہو گیا. فرمانے لگی کیا کام بھیجا تھا؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ کہا تھا لا تخبر احدا، کہ میں نے تمہیں کس کام بھیجا کسی کو بتانا نہیں ہے. امی جی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو والدہ نے حوصلہ افزائی فرمائی اور فرمانے لگی لا تکشف سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا یہ بہت اچھی بات ہے، نہیں تو میں کہتی تو منو تے دسنا، اور کسی کو دس نہ دے، منو تے دسنا. کہنے لگی بیٹا بہت اچھی بات ہے، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش مت کرنا. آپ نے اگر تمہیں منع کیا ہے تو یہ کسی کو مت بتانا، مجھے بھی مت بتاؤ. یہ ہے تربیت. اور اس قدر فرما بردار تھے اپنی والدہ کے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، جو آرڈر ملتا اس کو فوراً اس کی تکمیل کرتے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جحش ام المومنین، ہماری امی جان امہات المومنین میں سے ایک، ان کے ساتھ آپ نے شادی کی تو میری والدہ نے گھر سے کھجور کا اور پنیر کا بہترین سا حلوہ تیار کیا اور ایک تھال کے اندر پروس کے اس کو بھیجا کہ بیٹا یہ لے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو، اور ان کے جا کے کہنا کہ میری والدہ آپ کو سلام کہتی تھی اور ساتھ کہتی تھی یہ میری طرف سے حقیر سا چھوٹا سا تحفہ، اس کو قبول فرما لیں. انس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ تھال اٹھایا حلوے کا، لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گھر میں تشریف لیا جہاں سیدہ زینب بنت جحش تھیں. لا کے اسی طرح سلام دیا اپنی والدہ کا اور پیغام دیا کہ یہ ہماری طرف سے امی کہہ رہی ہیں تحفہ آپ کی خدمت میں. آپ نے فرمایا انس جاؤ فلاں فلاں بندے کو بلا کے لاؤ. کئی بندوں کے کئی صحابہ کے آپ نے نام لیے کہ جاؤ فلاں کو صحابی کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، فلاں کو، اور راستے میں جو جو مل جائے سب کو لے آنا. کچھ کے نام بتائے، باقی فری ہینڈ کر دیا کہ جو مل جائے اس کو بلا لانا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے
جن کے نام لیے تھے ان صحابہ کو بھی بلایا، جو راستے میں ملے ان کو بھی بلایا. کہتے ہیں مسجد نبوی کا جو صفہ تھا نا، وہ چبوترا جہاں پہ صحابہ تعلیم لیتے تھے، وہ بھی بھر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ بھی بھر گیا. کہتے ہیں مجھے جو ملا میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت دے دی اور سب کو اکٹھا کر لیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تھال اٹھاؤ اور ان کے درمیان رکھ دو. 10 کی ٹولیاں بنا دی گئی، تھال رکھ دیا گیا. 10 صحابہ بیٹھے، انہوں نے سیراب ہو کے کھانا کھایا، سیر ہو کے اٹھ گئے. پھر دوسرے 10 آئے، پھر اس کے بعد تیسرے 10 آئے. اس طرح سبھی صحابہ جتنوں کو مدعو کیا گیا تھا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو کھایا اور پھر چلے گئے. تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے اس تھال کو اٹھایا تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ جب رکھا تھا تب زیادہ تھا یا جب اٹھایا تب زیادہ ہے. کسی نے پوچھا انس کتنے لوگ تھے جو کھانے کے لیے آئے تھے؟ کہنے لگے 300 کے اوپر نیچے، 300 کے اوپر نیچے لوگ انہوں نے اس تحفے میں سے سیر ہو کے کھانا کھایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، لیکن یہ تحفہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور اس دعا کو اللہ رب العالمین نے کیسے قبول فرمایا. حضرت انس کہتے ہیں آپ نے مجھے 3 دعائیں دی تھیں، 2 کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور مجھے تیسری کی بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ضرور قبول فرمائیں گے اور مجھے تیسری دعا کے ثمرات بھی ضرور ملیں گے. 2 دعائیں، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، لمبی عمر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 103 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے. بصرہ کے اندر سب سے آخری صحابی رسول جو فوت ہوئے ہیں وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کی وفات سے تقریباً بعد 80 یا 83 سال زندہ رہے. تقریباً 83 ایئرز جو ہیں یہ زندہ رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ مجھ کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی وہ دونوں دعائیں پوری ہوئی ہیں. میں انصار میں سب سے امیر آدمی ہوں. اور فرماتے ہیں وَإِنَّ أَرْضِي لَيُثْمِرُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ وَمَا فِي الْبَلَدِ يُثْمِرُ مَرَّتَيْنِ غَيْرَهَا وَكَانَ فِيهَا رَيْحَانٌ يَجِدُ مِنْهُ رِيحَ الْمِسْكِ. کہتے ہیں یہاں کی سرزمین میں کسی کا باغ ایسا نہیں ہے جو سال میں 1 سے زیادہ دفعہ پھل دیتا ہو. میرا باغ ہر سال 2 دفعہ پھل دیتا ہے. میری جتنی بھی زمین ہے سال میں 2 دفعہ پھل دیتی ہے اور اس کے اندر ایسے پھول موجود ہیں میرے باغات کے اندر جس سے کستوری کی خوشبو آتی ہے. اور فرمانے لگے اولاد میں بھی اللہ رب العالمین نے مجھے بڑی کثرت عطا فرمائی ہے. آج فرمانے لگے میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد 100 سے زیادہ افراد ہیں. تیسری جو دعا اللہ رب العالمین ان کو قیامت کے دن عطا فرمائیں گے وہ تھی وَغْفِرْ ذَنْبَهُ، یا اللہ ان کے گناہ بھی معاف کر دے. یہ اللہ کی مغفرت قیامت کے دن ان کو یقیناً ملے گی اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کی جنات کے مہمان بنیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چونکہ انہوں نے بڑا 10 سال کا عرصہ گزارا ہے اور آپ کی خدمت میں رہتے تھے، آپ کی سیرت کی بڑی گہری چھاپ تھی ان کے اوپر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ نیک انسان تھے، تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے، نماز بڑی خوبصورت اور لمبی نماز پڑھتے تھے. ان کے ساتھی کہتے ہیں وَأَحْسَنُ النَّاسِ صَلَاةً فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَكَانَ يُصَلِّي حَتَّى تَفَطَّرَ قَدَمَاهُ مِمَّا يُطِيلُ الْقِيَامِ
کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے خوبصورت نماز پڑھنے والے تھے، سفر میں بھی اور حضر میں بھی، اور بعض دفعہ لمبا قیام کرنے کی وجہ سے ان کے پاؤں پھٹ جاتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ اور محدثین کے سرتاج جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس بات کے گواہ ہیں، کہتے ہیں ما رأیت احدا اشبہ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام سلیم، میں نے انس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھتے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آپ کی نماز کو ہی کاپی کر رہے ہیں، ان سے زیادہ کسی اور کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ ملتی جلتی نہیں تھی۔ تو یہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند پہلو۔ انتہائی عمدہ اور خوبصورت زندگی گزار کے گئے ہیں اور انتہائی پاکیزہ زندگی گزار کے گئے ہیں۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وفادار جانثار صحابہ کی عظمت کو سمجھنے کی، ان کا دفاع کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ